بوس وہاں پرانا دشمن تھا۔ وہ ہاتھ پیچھے باندھے دھیمے لہجے میں سر جھکائے بولا تھا۔ ایسل ایڈم نے گہرا کش سگریٹ کا لیتے دھواں ہوا میں چھوڑا۔ اس کے چہرے پر چٹانوں کی سی سختی تھی۔ فیضی کی بات سنتے وہ طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ مہمان نوازی نہ کرنے کا افسوس مجھے، لیکن ایسل ایڈم اپنے ہر افسوس کا ازالہ بہت جلد کرتا ہے۔ اس نے دوسرا کش بھرا تھا۔ اس کی تاثرات ہی نہیں، اس کا لہجہ بھی سرد تھا، جبکہ آنکھیں بری طرح سلگ رہی تھیں۔ لیکن وہاں ہمیں مارنے کے لیے بہت لوگ آئے تھے۔ اس نے ہوٹل جلا کر ہمارا ہی فائدہ کیا، فیضی نے رسانیت سے کہا تھا۔ وہ استہزا مسکرایا۔ اس نے پلٹ کر فیضی کو دیکھا۔ وہ چلتا ہوا اس تک آیا اور پھر سگریٹ کا آخری کش لگاتا اسے زمین پر پھینک چکا تھا۔ اس نے فیضی کو دیکھا اور پھر اس کے گرد بھاری مضبوط قدموں سے ایک چکر لگایا اور اس کے سامنے پھر سے کھڑا ہوا اور دوسری سگریٹ سلگاتے کش بھرا۔ فیضی نے تھوک نگلنے مانو حلق تر کیا۔ اسے ایسل ایڈم کے تیور کچھ خاص اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ میرے گھر میں داخل ہو کر مجھے ہی ڈسنے کی ہمت تھی ان آستینوں کے سانپ میں۔ کیا تمہیں میری مہمان نوازی پر شک ہے؟ وہ نیلی سرد آنکھوں میں گرایا۔ اور دوسری بات، میں احسان ہمیشہ یاد رکھتا ہوں۔ اس نے مجھ پر 2 احسان کیے ہیں۔ پہلا، ہوٹل جلا کر ان لوگوں کو مجھ تک پہنچنے سے روک دیا، بالکل میرے کسی غلام کی طرح۔ وہ طنزیہ ہنسا۔ اور دوسرا، میری جگہ خود ان کی قبریں بنا کر۔ اس نے سگریٹ فیضی کے کندھے پر شٹ کر رکھا، اس کی شرٹ کو راکھ کرتا اس کے کندھے کو جلانے لگا تھا۔ وہ سختی سے لب بیچے ویسے ہی کھڑا رہا۔ وہ جانتا تھا ایسل ایڈم کے کام میں دخل انداز مطلب صاف موت۔ لیکن اس نے میرا کام خود کر کر اس احسان کو ختم کیا ہے۔ اس نے میرا پسندیدہ مشغلہ مجھ سے دور کیا ہے۔ وہ سگریٹ اس کے کندھے پر سختی سے مسل گیا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت حد درجہ تپش تھی۔ لوگوں کو خون آلود دیکھنے کا۔ ایسل ایڈم کو سرخ رنگ سے محبت تھی، شرط یہ کہ سرخ رنگ خون کا ہو، جانتے ہو نا تم؟ وہ گردن ٹیڑھی کرتے بولا تھا۔ اس کے تیور اس حد تک خطرناک تھے کہ اتنے سالوں سے اس کے ساتھ موجود فیضی بھی ایک پل کو کانپ گیا تھا۔ اس نے صاف اس کا پاگل پن محسوس کیا۔ سگریٹ نیچے پھینکتے ہی وہ اس سے دور ہوا۔ فیضی لب بینچے جلن کو محسوس اور برداشت کر کے رہ گیا۔ لڑکیاں؟ اس نے ایک لفظی پوچھا۔ فیضی نے اس کی پشت کو دیکھا۔ پہنچ گئی ہیں، بس ایک غائب ہے، فیضی بغیر اٹکے بولا۔ وہ اس کے انداز سے اچھے سے واقف تھا۔ ایسل ایڈم لڑکھڑاتے لہجے پسند نہیں کرتا تھا۔ کون؟ اس نے پلٹ کر آئی برو اٹکا کر اس کی نیلی آنکھوں میں ناگواری ابھری، جس پر فیضی نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ وہ جان کر انجان بن رہا تھا۔ وہ ڈارک ورلڈ کا ڈان تھا، اوٹاوا کا ڈان، اور اب کینیڈا کے ڈارک ورلڈ میں پھیلے ہر اڈے کا بادشاہ، ہر جرم پر نظر رکھنے والا تھا۔ اسے علم نہیں تھا کون اس کی نظر سے اوجھل ہوا ہے۔ پچھلے 6 سالوں سے وہ یہی سب تو کر رہا ہے۔ جرم، لوگوں کو خون آلود دیکھنے کے بعد اس کا دوسرا پسندیدہ مشغلہ وہ کینیڈا کو قابو کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کر لیا تھا۔ 6 سال لگے تھے اسے لاشوں پر قدم رکھ کر اس جگہ پہنچنے میں، مہمان نوازی کے فرائض سر انجام دینے کے۔ اور اب تو کینیڈا کی ہر گلی میں پولیس کے قید سے خوف کی بجائے ایسل ایڈم کے قید کا خوف تھا، وہی خوف جو اس کی شخصیت کا عکس تھا۔ ایسی کوئی گھر نہیں تھا جو کینیڈا جس کے مکین ایسل ایڈم کو نہ جانتے ہوں۔ وہ لوگ اس ڈون کو جانتے تھے۔ وجہ اس کا پاگل پن تھا، اس کا خوف تھا، جس نے 2 لاشوں کے اتنے ٹکڑے کیے تھے کہ ان ٹکڑوں کو کینیڈا کی ہر سڑک پر فیضی نے خود اپنے ہاتھوں سے پھینکا تھا۔ ہر سڑک پر فیضی آج بھی اس منظر کو سوچ کر کانپ اٹھتا تھا۔ اب کینیڈا جانتا ہے کہ ایسل ایڈم کو بھی اور اس کے مہمان نوازی کی طبیعت کو بھی، خاص کر ڈارک ورلڈ کو۔ کاش اسے دیکھنے کا شرف بھی سب حاصل کر پاتے۔ اسے صرف فیضی نے دیکھا تھا، اور اس نے جو وحشت، جو پاگل پن ایسل ایڈم کے چہرے پر دیکھا تھا نا، اس کے بعد اس کے 3 دن تک ایسل ایڈم کے وجود کو دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر ایسل ایڈم کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں یکدم نہ جانے کیوں چمک اٹھیں۔ اس کے چہرے پر اب نہ خوف تھا اور نہ ہی جلن کا احساس، وہی جس کی کالی آنکھوں پر آپ کی نیلی آنکھیں اٹک گئی تھیں، جس کی آنکھوں کا رنگ آپ نے اس کے ہلکے اٹھتے چہرے سے ہی پہچان لیا تھا۔ وہ بولتا جا رہا تھا جب گن لوڈ ہونے کی آواز پر اس کی زبان کو بریک لگی۔ وہ تھوک نگلتے اسے دیکھ کر پھیکا سا ہنسا۔
میرا مطلب ہے آپ کی تیز نظروں سے کہاں کچھ چھپ سکتا ہے۔ وہ والی لڑکی غائب ہے جس نے آپ کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ کیا میں مولوی لے آؤں؟ بولتے بولتے وہ آخر میں لب دبائے پرسوچ انداز میں بولا۔ اس کی آنکھیں شرارت سے تر تھیں۔ ایسل ایڈم نے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے لب بھینچے۔ اسے دیکھا تو وہ بے ساختہ لب بھینچ کر سر جھکا گیا، جبکہ ایسل ایڈم کی آنکھوں میں اب بھی چمک تھی۔ لے آؤ، وہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ فیضی نے سر اٹھا کر بے ساختہ اسے بے یقینی سے دیکھا کہ کہیں اس نے کچھ غلط تو نہیں سنا۔ اس نے جیسے ہی سر اٹھا کر ایک تیز سنسناتی گولی اس کے سر کے اوپر سے اس کے بالوں کو چھو کر گزر گئی۔ وہ حیرت اور خوف سے اپنی جگہ ٹک سا گیا تھا، جبکہ ایسل ایڈم نے اسے دیکھتے آئی برو اچکائے۔ نہیں، رہنے دو، شاید ابھی وقت نہیں آیا تمہارا بھی کبھی صحیح۔ گن ٹیبل پر رکھتے وہ نفی میں سر ہلا گیا، جبکہ فیضی ابھی بھی یوں ہی بت بنا کھڑا تھا۔ اس نے آہستہ سے حیرانی اور شوق کی کیفیت میں ہاتھ اٹھاتے بالوں کو ہاتھ لگایا، ریوالونگ چیئر پر بیٹھے ایسل ایڈم کو دیکھا۔ میری اللہ نے درخواست ہے ایسل ایڈم باس، آپ کے سر پر ایک بال بھی نہ بچے، آمین۔ وہ ہاتھ آگے باندھے بہت تحمل سے بولا تھا۔ اس کی بات اور اتنی عزت سے بولنے پر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اتنی عزت بھری بددعا مجھے راس نہیں آئے گی، وہ پیپر ویٹ گھماتے بولا۔ فیضی نے منہ بگاڑا تھا۔ میں اس آفیسر کو ٹھکانے لگا دوں گا، بس ڈیٹیل منگواتا ہوں، آگے دیکھو کون ہے وہ، فیضی نے سنجیدگی سے کہا۔ میرا خاص مہمان ہے وہ۔ کیا تم بھی میرے حصے کا کام کرنا چاہتے ہو؟ اس نے سختی سے اسے دیکھتے استفسار کیا تو وہ جلدی سے نام سر ہلا گیا۔ تمہاری خوبصورتی کو آگ لگ جائے، فیضی منہ میں بڑبڑایا تھا، پھر اس کی طرف دیکھتے مصنوعی مسکراہٹ لبوں سے کھینچی۔ کیا میں اس کالی آنکھوں والی لڑکی کو شٹ اپ۔ وہ ابھی اپنا جملہ بول بھی نہیں پایا تھا جب اس نے کرخت لہجے میں اسے خاموش کروا دیا۔ جی باس، وہ منمنا کر رہ گیا تھا۔ اس لڑکی کو ڈھونڈ کر اسے وہاں پہنچا دو جہاں اسے ہونا چاہیے، وہ اسے دیکھتے سرد لہجے میں بولا تو فیضی نے بری طرح دانت کچکائے۔ اسے دیکھا تو وہ بڑی ادا سے آئی برو اچکا گیا۔ میری تو چائنیز تھی نا جو اسے سمجھ نہیں آئی، ہارٹ لیس کہیں کا۔ وہ اسے دیکھتا واپس پلٹ گیا۔ فیضی کو لگا تھا کہ وہ اس لڑکی کو بلائے گا جس پر اس کی نظریں ٹکی تھیں، لیکن شاید وہ بھول گیا تھا کہ ایسل ایڈم نے اور عورت کے وجود کا اس کے نزدیک بس ایک ہی مطلب ہے، مکار۔ نہ جانے کیسی زیرو چاہیے اسے۔ زیرو نہیں، اسے بس کسی کی بھٹکتی روح ہی چاہیے۔ وہ باہر جاتے ہوئے بلند آواز میں خود سے باتیں کرتا جا رہا تھا، جبکہ اندر بیٹھے ایسل ایڈم کی آنکھوں کے سامنے کالی معصومیت سے بھری آنکھوں کا عکس آیا تھا۔ وہ کالی آنکھیں جو اٹھی تھیں اور اس وقت، لیکن ان آنکھوں نے ایک بار بھی ایسل ایڈم کو نہیں دیکھا، لیکن وہ کہیں وہیں اٹک گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی تھی اور لبوں پر دل فریب مسکراہٹ چھائی تھی، جو زندگی میں پہلی بار کسی صنف نازک کے وجود کا باعث بنی تھی، اور یہ کسی شوق سے کم نہیں تھا۔ پراسرار سا اندھیرا جہاں کئی درختوں کے پتوں کا شور ماحول میں ہیبت ناک سی آواز پیدا کرتا ماحول کو مزید پراسرار بنا رہا تھا، وہیں ایک کمرے میں بھاری خوف سے تر سانسیں لیتا وجود تھا کہ ہر آہٹ پر سہم جاتا تھا۔ وہ کلاس کی آخری بینچ کے پیچھے گھٹنوں کے گرد بازو سختی سے لپیٹے بیٹھی تھی۔ اس کی کالی آنکھیں اندھیرے میں اسی اندھیرے کی حصہ معلوم ہو رہی تھیں۔ اسے وہاں قید ہوئے 1.5 دن ہو گیا تھا اور آج دوسری رات تھی۔ حیرت کی بات تھی کہ کوئی بھی اگلے دن یونیورسٹی نہیں آیا تھا۔ رونے سے زیادہ خوف اسے اس کی آنکھیں سہمی ہوئی سرخ ہو رہی تھیں، لب سختی سے بھینچے۔ وہ ہر 2 منٹ بعد کسی ہیبت ناک آواز پر کانوں پر ہاتھ سختی سے جما رکھتی تھی۔ وہ بھوکی پیاسی وہاں خوف سے بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے تو بھوک پیاس کا ہوش ہی نہیں تھا۔ وہ تو پچھلی رات باہر سے آتی خوف پر آوازوں پر ہی اس کی جان حلق میں اٹک گئی تھی۔ غرض اس کے جسم کے رواں رواں میں خوف بھر گیا تھا۔ پیاس کی شدت سے اس کا سر بار بار گھوم رہا تھا اور بار بار خشک پڑتے لبوں پر وہ زبان پھیر رہی تھی۔ باہر سے آتی گیدڑوں کی تیز ڈراؤنی آواز پر یمن وحید نے ایک بار پھر کانوں پر سختی سے ہاتھ جمائے تھے۔ ایک سسکی سی اس کے لبوں سے آزاد ہوئی تھی۔ اس کی ٹانگیں بری طرح کانپ رہی تھیں۔ اسے افسوس ہوا تھا کہ اس نے اس شخص پر ہاتھ اٹھایا تھا، شدید افسوس۔ وہ اس حد تک جائے گا اور اتنا برا بدلہ لے گا، یمن وحید نے کبھی خواب میں بھی سوچا نہ تھا۔ باہر سے آتی ٹک ٹک کی آواز پر وہ دیوار کے ساتھ مزید چپک گئی۔ وہ آواز پچھلی رات بھی یوں ہی آئی تھی۔
بس چند پلوں کے لیے، اور پھر بند ہو جاتی تھی۔ یمن نے بے ساختہ لبوں پر ہاتھ سختی سے رکھے تو آنسو ٹوٹ کر گالوں سے پھسل گئے۔ آواز بند ہو گئی تھی۔ شدید پیاس سے اسے اپنے گلے میں کانٹے سے چبھتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے ہمت کرتے دیوار کا سہارا لیتے کھڑا ہونا چاہا اور بامشکل لڑکھڑاتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ بوسیدہ پرانی چپل اتار پھینکی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ سردی کی وجہ سے اس کا جسم خوف کی وجہ سے پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ باہر سردیوں کی ٹھنڈ یک بستہ ہوائیں چل رہی تھیں، جبکہ اندر خوف اتنا تھا کہ وہ پسینے پسینے ہوئی تھی۔ اس نے اندھیرے میں پانی تلاش کرنا چاہا۔ وہ کئی بار نیچے گری تھی۔ اس کے پاؤں بینچ سے لگنے کی وجہ سے زخمی ہوئے تھے۔ وہ ڈرتے سہمتے کھڑکی کے پاس والی کتار کی طرف آئی تھی کہ شاید پانی کی طلب ہو رہی تھی، اور سر بری طرح گھوم رہا تھا۔ اوپر سے زخمی پاؤں اور گھبراہٹ، اسے لگا وہ یہیں کہیں دفن ہو جائے گی اور کسی کو بھی اس کی فکر نہیں ہے۔ اس نے جیسے ہی کھڑکی کے پاس رکھے بینچ پر ہاتھ سے ٹٹولا، تبھی ایک دل خراش چیخ کے ساتھ سینے پر ہاتھ رکھتے وہ پیچھے کو ہوئی تھی۔ دوسرے بینچ سے پاؤں ٹکرانے سے وہ ڈس بیلنس ہوئی تھی، بری طرح نیچے گری۔ اس کا سر بینچ سے جا لگا۔ گرم خون اس کے سر کے پچھلے حصے سے خارج ہو رہا تھا، زمین پر پھیل گیا۔ اس نے دھندلائی نظروں سے کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں وہ پاگل انسان کھڑا تھا۔ اس نے یکدم اپنے چہرے پر لائٹ ماری تھی، جس کی وجہ سے اس نے یکدم سامنے آنے پر یمن وحید بری طرح ڈر کے پیچھے ہوئی تھی اور اب زمین پر پڑی کرا رہی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر روم میں داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی آہٹ خالی کمرے میں واضح سنائی دیتی محسوس ہو رہی تھی۔ یمن وحید کے سر پر کسی ہتھوڑے کی مانند لگ رہی تھی۔ تو کیا اب تم مجھے خونی آدمی کے لقب سے نوازو گی؟ اس کے وجود کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتے وہ لائٹ اس کے خوف سے سفید پڑے چہرے پر مارتے بولا۔ یمن وحید نے بند ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ جاذب کمال! وہ اٹکتے لہجے میں بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ بس اتنا ہی بول پائی تھی۔ اس کا سر بری طرح بھاری ہوا تھا۔ جاذب کمال دھیرے سے ہنسا، یوں جیسے سامنے کوئی ضروری وجود نہ ہو، بالکل کسی پاگل کی طرح۔ مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی غلطی، یقین مانو تمہیں نہ تا قیامت تک سزا میں رکھے گی۔ اس نے زمین پر پھیلے اس کے خون کو انگلی سے لیتے دو انگلیوں کے آپس میں مسلا۔ اس کے الفاظوں اور سخت لہجے سے یمن وحید کو لگا جیسے اس کا دم اسی یونیورسٹی سے نکل جائے گا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بے ساختہ اپنی ماں کا چہرہ گھوم گیا تھا۔ کرب و تکلیف سے اس کی آنکھ کے کنارے ایک آنسو آ کر اٹک گیا تھا۔ وہ رونا چاہتی تھی، لیکن آنکھیں تھیں کہ جیسے ایک جگہ ساکت ہو گئی تھیں۔ یقین مانو جتنا گھٹیا تم مجھے سمجھتی ہو نا، وہ 1% بھی نہیں ہے۔ اس نے موبائل کی لائٹ بند کرتے موبائل پینٹ کی پاکٹ میں ڈالا۔ یمن وحید کی کالی آنکھیں بند ہوئیں۔ اسے یقین ہو گیا کہ وہ یہیں مر جائے گی۔ سامنے بیٹھا خونی شخص کیا اپنی انا کو بھول کر اس کی مدد کر سکتا ہے، جبکہ غلطی بھی سراسر اس کی خود کی ہے؟ شاید نہیں۔ اس نے آنکھوں کو سختی سے مینچتے اپنی ماں اور رحمت کو یاد کیا۔ اس کی آنکھوں کے کنارے پر اٹکا آنسو پھسل کر بالوں میں جذب ہو گیا۔ درد کی شدید لہر اسے اپنے سر میں اٹھتی محسوس ہوئی تھی۔ پہلی بار اس کا دل کیا کہ وہ ہوش میں نہ رہے، کم از کم اس شخص کے سامنے تو ہرگز نہیں۔ جاذب کمال نے بیزاری سے اس کے وجود کو دیکھا، پھر جھک کر آہستہ سے اسے بازو میں اٹھایا تھا۔ اس کی آنکھیں سرد تھیں اور وہ اسے لیے کمرے سے باہر نکلا۔ باہر چلتی ٹھنڈی ہوا نے یمن کے وجود کو سرد کر دیا، جبکہ وہ یوں ہی بے حس بنا چل رہا تھا۔ اس کے قدموں کی چھاپ وہاں گونج رہی تھی۔ وہ ہوش میں نہیں تھی۔ اگر وہ ہوش میں ہوتی تو جاذب کمال کی اس حرکت پر شاید وہ ہوش میں نہ رہتی۔ تو کیا وہ اس کی مدد کر رہا تھا؟ لیکن اسے اس حال میں پہنچانے والا بھی تو وہ خود ہی تھا نا۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس سے ٹکرایا تو اسے کلون کی مہک ہوا میں گھل سی گئی تھی۔ چاند کی روشنی میں اس نے ایک سرسری سی نظر اپنے باہوں میں موجود وجود پر ڈالی۔ اس کی سرسری نظر پر اس کی بند آنکھوں پر جمی، وہ پھر سرکتے ہوئے اس کے ناک پہ موجود نوزپن میں چمک اٹھی۔ وہ اس کی نوزپن پر نظریں جمائے چل رہا تھا۔ وہ سختی سے لب بیچ کر آنکھوں میں ناگواری سی ابھری تھی۔ تم نے مجھے انٹرٹین کیا ہے، اس کا احسان تو اتارنا بنتا ہے نا۔ یونیورسٹی کے گیٹ سے باہر نکلتے اس نے وہاں کھڑے گارڈ کو ایک سخت نظر سے دیکھا اور آگے بڑھ گیا۔ اپنے دل کی مقام پر یمن وحید کی مدھم سانسوں کی تپش محسوس کرتے وہ سانس روک گیا تھا۔ اس نے پھر سے جھک کر اس کے وجود کو دیکھا۔ وہ دھیرے سے سائیڈ اسمائل سے ہنسا۔ گاڑی میں اس کے وجود کو ڈالے خود ڈرائیونگ سیٹ پر سنبھالی اور گاڑی سٹارٹ کی۔ فی الحال میرے پاس انجوائمنٹ کا دوسرا ذریعہ نہیں ہے، مس غریب۔
اس لیے تمہارا زندہ رہنا میرے لیے زیادہ اچھا ہے۔ گاڑی چلاتے اس نے ایک نظر اس کے وجود پر ڈالی اور تمسکر سے بولتے واپس سڑک پر دیکھا تھا۔ بیک ویو مرر سیٹ کرتے وہ وقفے وقفے سے پچھلی سیٹ پر موجود اس وجود پر بار بار نظر ڈال رہا تھا۔ جاذب کمال اس کے لیے یمن وحید کا وجود صرف انجوائمنٹ کا ایک ذریعہ ہے فقط۔ اس کی عادتیں عجیب تھیں۔ وہ جیتی جاگتی لڑکی کو انجوائمنٹ کا ذریعہ بول رہا تھا۔ شاید اس کے اندر احساسات نہیں تھے اور اس کے اندر انا وافر مقدار میں موجود تھی۔ اور اس کے ساتھ ہماری قسط نمبر 17 کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔